Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new lecture of Pakistan Studies, which is about the written work of chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 की जो लॉन्ग क्वेश्चन की रिटन वर्क स्टार्ट हैं, लास्ट में हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इससे पहले आप तमाम चीज़ें अपने साथ रखिए और अंडरलाइनिंग फिनिशिंग जो अंडरलाइनिंग के लिए जो आप फिनिशिंग लाइन के लिए जो है वो आप अपने साथ पेंसिल भी रखें। सब कुछ अपने साथ ब्लैक मार्कर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनकी हाईलाइटिंग के लिए उनकी लिखने के लिए ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल होगा। तो ये सब कुछ आपके साथ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज प्रिपेयर करें और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मार्जिन लाइनिंग सब कुछ आप ड्रा करें। ऊपर जो पेज हैं वो भी प्रिपेयर करें। फिर स्टार्ट करें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट थ्रो लाइट of the constitution of 1956। ये 65 नहीं है, ये गलती से लिखा गया। तो 1956 and 1962 and constitution and compare their main points. Again, throw light on the constitution of 1956, not 65, it is 1956 and 1962 and compare their main points. किसी पर रोशनी डालिए, किसी पर किस कॉन्स्टिट्यूशन पर, 1956 पर और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पर, और इनकी जो मेन पॉइंट्स है फिर इनको कंपेयर भी करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमारे साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए। एक हमने 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना है, फिर हमने 1962 कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना है, फिर हमने इन दोनों की कंपैरिजन लास्ट में करनी है। तो ये 3 पार्ट्स पर होंगे। तो हमने इनको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की सेंस को समझे कि ये क्या कह रहा है, हमसे क्या मांगा गया है। तो 3 क्वेश्चन मांगे गए, अगर इनमें से एक भी आपने नहीं लिखा तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम जाएंगे। इंट्रोडक्शन है, ये व्यू मार्कर से लिख ली क्वेश्चन, डबल अंडरलाइनिंग भी करें, फिर आंसर लिख लें व्यू मार्कर से, डबल अंडरलाइनिंग करें पेंसिल से, फिर हेडिंग दे रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962 एंड देयर कंपैरिजन। 1956 जहाँ पर भी ये 65 है तो ये गलती से लिखा है, तो आप उसकी जगह 56 लिखा करें। Constitution of 1956 and 1962 and their comparison, और उनकी comparison। तो first of all हम 1956 की explanation करेंगे, फिर 1962 की, और फिर इनकी comparison करेंगे। इससे पहले आपने माइंड मैप बनाना है। तो माइंड मैप का हेडिंग दे दी व्यू मार्कर से, और यहाँ से माइंड मैप आप क्लू ले सकते हैं। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1956 कॉन्स्टिट्यूशन मेन है। आप मुख्तलिफ शक्ल में इस माइंड मैप को बना सकते हैं। पर जो फीचर्स होंगे इसके, इस्लामिक रिपब्लिक, नेम ऑफ द कंट्री वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट विल बी मुस्लिम, इक्वल राइट्स, राइट्स ऑफ वोट, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारे साथ उनकी सारी समराइज हो गई। ये हमें पता चल जाएगा कि ये फीचर जो सारी फीचर्स हैं ये हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर को डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फर्स्ट फीचर, अगेन मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, आपको लिखते जाए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट विल बी मुस्लिम, equal rights will be guaranteed, rights of vote, right of vote, parliamentary system and federal form of government। तो ये आपका माइंड मैप। नेक्स्ट, इसके बाद आप जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। माइंड मैप के बाद जो है उनकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है, ये व्यू मार्कर से लेके डबल अंडरलाइनिंग करें। स्टार्ट करें पिन से। A committee was formed to frame constitution for the country। एक कमेटी कायम की गई फ्रेमिंग बनाना कि मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एट लास्ट आफ्टर prolonged struggle of 9 years, first constitution was made and imposed on 23rd March 1956। 9 years को ब्लैक मार्कर से लिखें, फिर 23rd मार्च को 1956 को भी आप ब्लैक मार्कर से लिखें। तो एक कमेटी कायम की गई
اور ان کی جو ہمارے جو لاسٹ 9 ایئر تک جو انڈیپینڈنس کی بات کنسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو 9 سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے اپنا فرسٹ آئین بنایا کنٹری کے لیے، امپوز میں نافذ کیا. کب نافذ کیا؟ 23 مارچ 1956 کو. Again, I will read. A committee was formed to frame constitution for the country. At last, after prolonged struggle of 9 years, first constitution was made and imposed on 23 March 1956. Next heading up there the explanation. پھر ہے فارمیشن آف کانسٹیٹیوشنل کمیشن. یہ پھر 1962 کنسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن ہے، یہ بلیو مارکر سے لے کے. پھر ان کی 19 جو فرسٹ تھا وہ ہم نے 1956 کا انٹروڈکشن کر دیا. اب یہاں پر 1962 کا ہے. تو پریزیڈنٹ ایوب خان فارم اے کنسٹیٹیوشنل کمیشن. ایوب خان نے ایک کنسٹیٹیوشنل کمیشن بنایا، آئینی کمیشن بنایا انڈر دا لیڈرشپ آف جسٹس شہاب الدین. جسٹس شہاب الدین کو بلیک مارکر سے لکھیں. This commission formed a constitution which was imposed by Ayub Khan through an ordinance on 1st March 1962. This was the second constitution of the country. Second کو بھی بلیک مارکر سے. ایوب خان نے کیا بنایا؟ کنسٹیٹیوشن کمیشن بنایا، اور ان کی جو لیڈرشپ تھی، کس کی لیڈرشپ تھی؟ انڈر لیڈرشپ آف جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن بنایا. ان کمیشن کا کام کیا تھا کہ وہ ملک کے لیے آئین بنائے، اور لاسٹ جو تھا وہ آئین انہوں نے بنا لیا. اور کب امپوز ہو گیا؟ 1 مارچ 1962 کو. دس واز دا سیکنڈ کنسٹیٹیوشن. یہ ملک کے لیے دوسرا آئین تھا. فرسٹ 1956 اور اب یہ دوسرا جو 1962. اب ہم آئیں گے فرسٹ کنسٹیٹیوشن جو ہے ہماری، وہ ہے سائن فیچرز آف 1956 کنسٹیٹیوشن. یہ بلیو مارکر سے لے کے ڈبل انڈر لائننگ بھی کریں. ان کی فیچرز ہم نے ایکسپلین کرنے ہیں. فرسٹ آف آل ان سے سٹارٹ کریں. یہ The name of the country will be Islamic Republic of Pakistan. Islamic Republic of Pakistan کو بلیک مارکر سے لکھی. The name of the country will be Islamic Republic of Pakistan. نیم کیا ہوگا کنٹری کا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. ریپبلک کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا وہ الیکٹڈ ہوگا، جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئے ہوں. اگر ہم دیکھیں الیکٹڈ جو ہوگا، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، تو ان کو ہم ریپبلک کریں گے. تو پاکستان کیا ہوگا؟ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اس کا نیم رکھیے. نیکسٹ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ول بی نیسیسرلی بی اے مسلم. مسلم کو بلیک مارکر سے لکھیں. ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوگا، جو سربراہ ہوگا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا، ریاست کا جو سربراہ ہوگا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. کنسٹیٹیوشن کنفر ایکول بیسک رائٹ ٹو آل سٹیزن. وہ گارنٹی دیتا ہے، کنفر کرتا ہے کس چیز کو؟ ایکول بیسک رائٹ، جو بنیادی ہیں تمام شہریوں کی یکساں حقوق کو وہ کنفر کرتا ہے تمام شہریوں کی. نیکسٹ، all the adult citizens were given the right to vote. تمام جو ایڈلٹ، جو بالغ شہری تھے، جو میچور تھے، ان کو کیا دیا گیا؟ ان کو ووٹ دینے کا حق بھی دیا گیا. نیکسٹ، there was a provision of establishment of National Economic Council and National Commission. Federal and provincial government were given representation in these two institutions. اس میں یہ دفعات بھی تھی 1956 میں کہ کس چیز کے لیے؟ نیشنل اکنامک، NEC جو ہے نیشنل اکنامک کونسل، اور نیشنل کمیشن کے قیام ہوگا. یہ دفعات بھی شامل کی گئی تھی. تو آپ ان کو بلیک مارکر سے لکھیں. یہ ہم نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے، کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہاں پر یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ایکسپلین ہے. نیشنل اکنامک کمیشن، یہ یہاں پر فل سٹاپ، تو یہ بھی بلیک سے لکھیں. تو یہ جو ہے ایک نیشنل اکنامک کونسل جو ہے یہ، اور سمیشن جو ہے یہ ریلیٹ کرے گی ملک کی اکانومی کنڈیشن کو، اکنامک، اور اس میں چاروں صوبوں کو بھی نمائندگی دی جائیں گی. چار جو وزراء ہیں جو ہوتے ہیں، اس میں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے.
تو اس میں کچھ ایسی دفعات شامل تھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کی لیے. اور اس میں جو فیڈرل ہوگا، فیڈرل اور پروونشل جو وفاقی اور صوبائی گورنمنٹس ہوگی ان کو بھی ریپرزنٹیشن دی گئی ان دس ٹو انسٹیٹیوشن جو آلریڈی میں نے ایکسپلین کیا. این ای سی اور این سی جو نیشنل اکنامک کمیشن ہے اور نیشنل کمیشن ہے، ان کو صوبائی حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے دونوں کو نمائندگی دی گئی انہی انسٹیٹیوشنز میں. The constitution established a federal system of government. Power were divided between the central and provincial government. Next آپ لکھیں number 6. The constitution established a federal system of government. Powers were divided between central and provincial governments. Constitution اسٹیبلش کرتی ہے کیا؟ فیڈرل سسٹم. فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ اس نے اسٹیبلش کیا. فیڈرل سسٹم کو بلیک مارکر سے لکھیں. یہ آلریڈی ایکسپلین بھی ہوا ہے لیکن آپ کی ریکارڈنگ کے لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ڈویژن آف پاور ڈیفائن کرتا ہے فیڈرل سسٹم مین the division of power between the central government and provincial government but autonomy will be granted to the provinces. یہ پاور کی تقسیم ہوتی ہے سینٹرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان، لیکن اس میں اٹونمی صوبوں کو دی جاتی ہے اور مختاری صوبوں کو دی جاتی ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو سینٹرل پاور دے گا کس کو؟ وہ صوبوں کو پاور دے گا. اور پھر جو نیکسٹ اسٹیپ پر صوبے جو ہوگی وہ لوکل گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ کو پاور دے گی. تو اسی طرح یہ ٹرانسفر آف پاور ہے، ٹھیک ہے، پروونس کو، اور پھر پروونس ٹرانسفر کرے گی کس کو؟ ڈسٹرکٹ کو. تو یہی تقسیم ہوتی ہے پاور کی سینٹرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان. پاورز ور ڈیوائیڈڈ بٹوین سینٹرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ. پاور کو تقسیم کیا گیا سینٹرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان. نیکسٹ آپ دے دیں نمبر 7 جو فیچرز ہیں. There should be parliamentary system. Parliamentary system کو بلیک مارکر سے لکھیں. But President was given the power to dissolve the assembly. یہاں پر دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. وٹ از مین بائی پارلیمنٹری سسٹم؟ پارلیمنٹری سسٹم میں اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. جہاں پر جو لیجسلیشن ہوتی ہے، جو اسمبلی ہوتی ہے، وہ ان کو وزیر اعظم کو وہ الیکٹ کرتی ہے وہاں پر پارلیمنٹری سسٹم میں. اور وہی پارلیمنٹری سسٹم میں وزیر اعظم جواب دہ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کو. تو اگر ہم سمپل دیکھیں تو یا پارلیمنٹری سسٹم میں پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ پاور وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم 1956 کنسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں تو یہاں پر پاور پریزیڈنٹ کو کچھ اسی طرح پاور دی گئی کہ وہ اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر سکتا تھا، وہ پرائم منسٹر کو بھی برطرف کر سکتے. تو یہ نگیٹ کرتا ہے کس کو؟ پارلیمنٹری پرنسپل آف پارلیمنٹری سسٹم کو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ نامنل برائے نام تھی یہاں پر پارلیمنٹری سسٹم. For amendment in constitution 2/3 majority in the national assembly was mentioned necessary. Amendment mean ترامیم changes کے لیے constitution میں کیا required تھی؟ 2/3 majority، 2/3 اکثریت درکار تھی. in the national assembly قومی اسمبلی میں was mentioned necessary، یہ ضروری تھا کہ اگر لیٹ سپوز اگر کنسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ مین تبدیلی کرنا چاہتا ہے، کوئی چینجز کرنا چاہیے، کوئی نئی ایکٹ لانا چاہتے ہیں، کوئی نئے دفعات شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ 2/3 ممبران جو ہوگی نیشنل اسمبلی کی، جو ہر 3 میں سے 2 ممبران جو ہیں اسی ریشو کو اگر ہم دیکھ لیں اسی ریشو میں سے اگر ووٹ پڑ گئے اسی کے لیے تو وہ امینڈمنٹ پاس ہو جائے گا اور وہ آئین کا حصہ بن جائے گا. تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی رکھی گئی امینڈمنٹ کے لیے. امینڈمنٹ کو یہاں پر آپ یہ بلیک مارکر سے لکھ لیں. یہاں تک اسی لیکچر میں یہاں تک کی کاپی ہے. پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم 1962 کنسٹیٹیوشن کو لکھیں گے اور پھر جو ہے پھر ہم ان دونوں کی کمپیریزن کریں. تو یہ ختم نہیں ہوا ہے یہ لانگ سسٹم. اس کے بعد پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ اسی کی کنٹینیوٹی ہوگی. اس کے بعد آپ 1962 کنسٹیٹیوشن کی فیچرز لکھیں گے. That's the end of this lecture. Best of luck.